السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج آپ کی پہلی کلاس ہے اصول بینکاری کی، جس کو آپ بینکنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ کے پاس یہ پیج ہے، بک کا فرسٹ فرنٹ ہے، جس کے اوپر یہ مینشن ہے کہ آپ نے بک کون سی لینی ہے اور اس کا رائٹر کون سا ہے. بک آپ کے پاس اصول بینکاری کی ہے برائے آئی کام پارٹ 2، اور رائٹر ہیں اس کے پروفیسر چودھری محمد حنیف. اس میں سب سے پہلا پیج ہے آپ کے پاس جس پہ لکھا ہوا ہے جدید اصول بینکاری برائے اسٹوڈنٹس آف آئی کام پارٹ سیکنڈ یا ڈی کام پارٹ 2. آپ نے یہی بک پڑھنی ہوگی. اس کے بعد آپ کے پاس اس بک کے اوپر سلیبس گیون ہے. یہ سلیبس آپ نے فالو کرنا ہے، لیکن اس سلیبس سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے پیپر کا پیٹرن کیا ہے. تو پیپر پیٹرن کچھ اس طرح سے ہے. ٹوٹل مارکس 75 ہوں گے، جس میں سے کچھ حصہ آبجیکٹو کا ہے، کچھ سبجیکٹو کا ہے. سب سے پہلے 15 مارکس دیے جائیں گے ایم سی کیوز کو. ایم سی کیوز آپ کے 15 نمبر کے ہوں گے. شارٹ کوسچن 36 مارکس کے ہوں گے. ان کی ڈویژن کچھ اس طرح سے ہوگی کہ 18 کوسچن آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہوں گے، ہر کوسچن کے 2 نمبر ہوں گے. اس کے بعد لانگ کوسچن ہے. لانگ کوسچن آپ کے 24 مارکس کے ہوں گے. 3 سوال آپ نے حل کرنے ہیں، ہر سوال کے نمبر 8 ہوں گے. تو آئیے آگے بک کی جانب چلتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کے پاس سلیبس گیون ہے آئی کام پارٹ 2، جو آپ نے ٹوٹل 75 مارکس کے لیے کون سا سلیبس ہے جو آپ نے پریپیئر کرنا ہے، اور آپ کے 75 نمبر تیار ہو جائیں گے پیپر کے لیے. اس کے بعد یہاں پہ فہرست ہے جس میں چیپٹر کے نیم لکھے ہوئے ہیں، کون سے چیپٹر ہیں، کس پیج کے اوپر یہ چیپٹر گیون. سب سے پہلا آپ کے پاس چیپٹر ہے بینک کی ابتدا اور تاریخ، کہ بینک کا لفظ کس لفظ سے اخذ کیا گیا ہے. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مصنفین جو تھے ان کی رائے میں کافی اختلاف پایا جاتا تھا، لیکن پھر بھی 3 نظریات ایسے ہیں جو کہ موسٹ ریلائبل سمجھے جاتے ہیں. وہ 3 نظریات یہ ہیں. سب سے پہلا نظریہ یہ ہے کہ یہ لفظ بینک اطالوی زبان کے لفظ سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی بینچ کے ہیں. ہوتا کچھ یوں تھا کہ اس زمانے میں کچھ یہودی ایسے تھے جو سوداگر تھے، وہ بینچوں پر بیٹھ کر منڈی لگاتے تھے اور اس منڈی میں اپنا کاروبار کرتے تھے. کہ اگر کبھی کسی بینچ کو خسارہ ہو جاتا تھا، کسی یہودی کو خسارہ ہو جاتا تھا اپنے کاروبار میں، تو لوگ اس کے بینچ کو توڑ دیتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ بینچ ٹوٹ گیا ہے. مطلب دوسرے الفاظ میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ بینک دیوالیہ ہو گیا. اس کے بعد دوسرا نظریہ ہے. دوسرے نظریے میں کچھ یوں رائے پائی گئی ہے کہ فرانسیسی زبان کے لفظ بینکس سے نکالا گیا ہے اور ان لفظوں کے معنی بھی بینچ کے ہی ہیں. لہٰذا ہم اس پہ یہ دیکھیں گے کہ زیادہ تر ہم یہ لفظ بینچ کے لیے ہی یوز کیا جاتا ہے. بینک کے متعلق تیسرا نظریہ پیش کیا گیا جس میں جرمن زبان کے لفظ بیک میں سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی ڈھیر کے ہیں. اچھا، جب جرمنی اٹلی پر قابض ہوا تو اس وقت لفظ بیک کو اطالوی زبان میں بینچی بنا لیا گیا، اور بالآخر انگریزی زبان میں ایک لفظ بینک کا نام مشہور ہوا اور اسے بینک یا بینک کہا جاتا ہے، لیکن عربی اور فارسی میں اس کو صرف بینک ہی کہتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں. ہمارے پاس جو مین کوسچن ہے، یہ تو ڈیفینیشن تھی ایک طرح سے، جس کو آپ کسی بھی بینک کے کوسچن کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں کہ کچھ ہسٹری یوں تھی، اس طریقے سے اس کو نظریات تھے بینک کے لفظ سے ریلیٹڈ. آگے جو پراپر آپ کا کوسچن شروع ہو رہا ہے جو آپ کا پیپر میں آنا ہے 8 نمبر کا، وہ بینک کی ابتدا، ترقی اور ارتقاء کا کوسچن ہے. اس میں کچھ پوائنٹس اس نے دیے ہیں کہ بینک کی ابتدا کس طریقے سے ہوئی. تو زمانہ قدیم میں زر کی حفاظت سب سے پہلا پوائنٹ ہے. اس وقت کچھ یوں ہوتا تھا کہ بینک کی ابتدا کے بارے میں کچھ اس طرح سے کہنا ممکن نہیں ہے کہ یقین یا وثوق سے آپ کچھ بھی کہہ نہیں سکتے. اس کی وجہ کچھ یوں ہے کہ اس کی ابتدا میں بہت سے کردار ایسے تھے جنہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے، جیسے سب سے پہلے سوداگر ہو گئے، منی لینڈرز ہو گئے، اور گولڈ سمتھس جو سونار تھے وہ ہو گئے. ہوتا کچھ یوں تھا. سب سے پہلے پوائنٹ ہے ہمارے پاس سوداگر یا ساہوکار اور سونار بطور بینکار. یہ کس طریقے سے ثابت ہوئے؟ سوداگر کچھ اس طرح سے کرتے تھے کہ مالی اعتبار سے ایمانداری کے لحاظ سے قابل اعتماد سمجھے جاتے تھے، تو لوگ کچھ یوں کرتے تھے کہ اپنے پیسے کو اپنے پاس رکھنے کے بجائے ان کے حوالے کر دیتے تھے کہ یہ ہمارا پیسہ سنبھال کے رکھیں گے. اور بعد میں جب ان کو پیسے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ ایک تحریری رکا لکھتے تھے، وہ رکا سوداگر کے پاس لے جاتے تھے اور جتنی رقم اس رکے کے اوپر لکھی جاتی تھی وہ ان کے حوالے کر دی جاتی تھی. دوسرا اہم کردار ساہوکاروں کا سمجھا جاتا ہے، یعنی منی لینڈرز کا سمجھا جاتا ہے. وہ کچھ یوں کرتے تھے کہ ضرورت مند لوگوں کو قرض دیتے تھے اور اپنے جو ان کے نجی وسائل تھے اس سے وہ قرض دیتے تھے، اس کے اوپر سود وصول کرتے تھے، مگر یہ کاروبار بڑے محدود پیمانے پر تھا.
لیکن بعد میں ان کے کاروبار وسیع ہوا، انہوں نے قرضے دینے کی خاطر لوگوں سے قرضہ لینا شروع کر دیا، کیونکہ یہ مالدار تھے، قابل اعتماد سمجھتے تھے، لہٰذا لوگ ان کو منافع کمانے کی غرض سے خوشی خوشی قرضہ دے دیتے تھے۔ یہ لوگ پھر اسی پیسے کو استعمال کرتے تھے، وہ پیسہ اپنے پاس رکھتے، جو ان کے پاس ادھار لینے آتا، قرض لینے آتا، اس کو وہ پیسہ دے دیتے اور اس سے سود وصول کرتے تھے۔ تیسرا اہم کردار سوناروں نے ادا کیا۔ سونار کیونکہ مالی پوزیشن کے حساب سے بہت مضبوط سمجھے جاتے تھے، لہٰذا وہ اپنے پیشے کے لحاظ سے قابل اعتماد بھی تھے، دیانتدار بھی تھے، کیونکہ لوگ ان کے پاس سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات وغیرہ رکھواتے تھے۔ تو یہ یوں کرتے تھے کہ ان کے پاس ایک لوہے کا بڑا صندوق ہوتا تھا، اس کے اندر اس پیسے کو رکھ دیتے تھے اور ایک ہتھیار بند ملازم جو ہے وہ اس کی ڈیوٹی پہ رکھ دیتے تھے۔ ہوتا کچھ یوں تھا کہ لوگ ان کو لوٹنے کی کوشش یا جرت نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس ایک ملازم ایسا ہوتا تھا جو ہر وقت اس پیسے کی حفاظت کرتا تھا، پیسے کی، چاندی کی یا زر کی حفاظت کے لیے مامور ہوتا تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس سود کی ابتدا۔ ہمیں یہ ہسٹری میں لینا چاہیے کہ ہمارے پاس سود کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی۔ جب سونار اور جو منی لینڈرز تھے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے تجربے پر محسوس کیا کہ ہمیں بہت اچھا تجربہ ہو گیا ہے، انہوں نے کچھ یہ بات یوں محسوس کی کہ لوگ ایک خاص مدت کے اندر اپنے پیسوں کا ایک تھوڑا حصہ ہی ہم سے واپس مانگتے ہیں، تو انہوں نے کچھ بیکار پڑی رہنے رقم کے لیے یہ سوچا کہ یہ ضرورت مندوں کو قرض کے طور پر دے دی جائے اور ان سے منافع حاصل کیا جائے، اور وہ جو منافع تھا اس کو سود کی، یہاں سے اس منافع کی بیس پہ سود کی ابتدا شروع ہوئی۔ بہرحال لوگ کیا کرتے تھے کہ معاوضے کی لالچ میں آ کے زیادہ سے زیادہ امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے، اور جو سونار یا پھر جو منی لینڈرز تھے یا جو ٹریڈرز تھے وہ اس پیسے کو ان کے آگے فردر یوز کرتے تھے۔ وہ یوزج کیا تھی، وہ کرتے کیا تھے، امانتیں وصول کرتے تھے اور قرضے دے دیتے تھے۔ یہ دو اہم کام وہ کرتے تھے، لوگوں سے پیسہ امانت وہ ریسیو کرتے تھے اور اس کو فردر قرض دے دیتے تھے۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے آپ کے پاس بینک نوٹ اور اعتباری زر کی ابتدا۔ کہتے ہیں پراپر طور پر رقم کب اس کی ابتدا ہوئی، پیسہ کب ایجاد ہوا۔ 17ویں صدی کے ابتدا میں سوناروں نے رقم اور امانتیں، جو لوگ رقم اور امانتیں ان کے پاس جمع کرواتے تھے ان کو ایک رسید بنا کے دیتے تھے، اور اس رسید کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اتنی رقم یا اتنی امانت آپ کی ہمارے پاس جمع ہے۔ بعد میں جب لوگوں کو وہ پیسہ یا وہ امانتیں واپس چاہیے ہوتی تھی تو وہ اس رسید کو دکھا کر سوناروں سے اپنی امانت واپس لے جاتے تھے اور ضرورت کی اشیاء جو ان کو چاہیے ہوتی تھی وہ جا کے خرید لیتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد پوائنٹ نمبر 5 ہے تخلیقی زر۔ جب لوگوں کو سوناروں پر مکمل اعتماد ہو گیا تو انہوں نے قرض کے طور پر اپنے نوٹ جاری کرنا شروع کر دیے، اور یہاں سے باقاعدہ طور پر کرنسی کی ابتدا ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے چیکوں کی ابتدا۔ دین وہ کہتے ہیں کہ چیک کس وقت شروع ہوئے، چیک کب سے یوز ہونا شروع ہوئے۔ تو لوگوں نے کیا کیا کہ آہستہ آہستہ اپنی جمع شدہ امانتوں کو سوناروں کے پاس رکھواتے تھے، اور خود جانے کے بجائے اس کے کہ وہ خود جائیں اور سونار سے جا کے پیسے وصول کریں، انہوں نے ایک رسید بنا کے دینا شروع کر دی کہ ہمارا پیسہ، ہم جو بندہ آپ کی طرف بھیج رہے ہیں، جو پرسن آپ کو یہ خط دے گا اس کو اتنے پیسے دے دیے جائیں۔ تو آہستہ آہستہ چلتے چلتے اس کی کچھ اس طریقے سے شکل آئی کہ اب ہم اس کو چیک کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 7 ہے مبادلات خارجہ، مطلب کہ فورن کرنسی۔ کہتے ہیں فورن ایکسچینج کس ٹائم پہ اس کی ابتدا ہوئی، جب شروع میں دوسرے ممالک کے تاجر آتے تھے تو جو اس ملک کے تاجر تھے وہ کیا کرتے تھے کہ ان کو تجارت کی غرض سے ایک سکہ دے دیتے تھے۔ اس سکے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ اس سکے کو ان کی کنٹری کے اندر یوز کر دیتے تھے، لیکن یہ نظام کچھ باقاعدہ طور پر نظام کے تحت نہیں آ سکا تھا، واقعہ نہیں ہو سکا تھا، اس لیے یہ جلدی ذرا محدود پیمانے پر تھا۔ پوائنٹ نمبر 8 ہے بینکاری کا باقاعدہ شروع میں سونار جو تھے وہ منافع کی غرض سے یہ کام کرتے تھے۔ ان کو جب منافع ہونے لگا، بہت زیادہ منافع کمانے لگے وہ، تو بہت سے لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ جب بہت سے لوگوں نے یہ کام شروع کیا، بینکنگ کا مطلب وہ پیسے لوگوں کے رکھتے تھے، ان کو منافع دیتے تھے، تو اس بہت سے لوگوں کے یہ کام شروع کرنے کی وجہ سے سب کے منافع میں بہت زیادہ کمی ہو گئی۔ پھر انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم مشترکہ طور پر کاروبار کریں، اور وہ جو مشترکہ کاروبار تھا، مشترکہ سرمایہ کی انجمن تھی، وہ جو کمپنیاں چھوٹی چھوٹی بنائی گئی، ان کو بینک کا نام دیا گیا، اور یہی وہ بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے پراپر طریقے سے بینکنگ کا آغاز ہو گیا۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے چیک بک کا اجرا اور حساب گھر۔ کہتے ہیں کہ 18ویں صدی میں بینک آف انگلینڈ تھا جس نے باقاعدہ طور پر اپنے جو کسٹمر تھے ان کو چیک بک، ایک چیک فارم کے طریقے سے ایشو کر دیا، جاری کر دیا،
اور اس کے ساتھ ہی چیکوں کی وصولی اور ادائیگی کو تیز کرنے کے لیے حساب گھر کا قیام بھی عمل میں. اور یہی وہ اسٹیج تھی جہاں سے باقاعدہ طور پر قانونی ضابطوں کی ابتدا ہو گئی اور بینکس کے لیے یہ چیز ضروری ہو گئی کہ وہ ان رولز ریگولیشنز کو فالو کریں گے. یہ تھا آج کا لیکچر. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.